سورۃ نمل میں اللہ نے 2 دعوے بیان فرمائے تھے۔ عالم الغیب ذات صرف اللہ کی ہے، اور دوسرا دعویٰ کارساز متصرف بالامور وہ صرف اللہ ہے۔ یہاں سے تیسرا قصہ ہے۔ پہلا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، دوسرا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور تیسرا قصہ یہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کا ہے۔ یہ متعلق ہے دوسرے دعوے کے ساتھ۔ البتہ تحقیق بھیجا ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو۔ اخاہم سے مراد دینی بھائی نہیں بلکہ نسبی بھائی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا دین تو دین توحید تھا، اور قوم سمود وہ شرک پر تھے، لہذا دینی بھائی نہیں نسبی بھائی تھے۔ ان اعبدوا اللہ، حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے اندر آ کر دعویٰ کیا پیش کیا؟ اعبدوا اللہ، اعبدوا اللہ اے وحدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ از تفسیر حازم، عبادت کرو اللہ کی، یعنی اللہ کو اکیلا سمجھو اور اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ نتیجہ دعوت، حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ قوم 2 گروہوں کے اندر بٹ گئی۔ ایک تو حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو ماننے والی جماعت بنی، اور دوسری جماعت منکرین میں سے حضرت صالح علیہ السلام کے دعوے کو ٹھکرانے والی۔ تو ان دونوں جماعتوں میں سے ہر ایک اپنے آپ کو حق پر اور دوسرے کو باطل پر کہنے کی مدعی تھی۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ قوم کے اندر اگرچہ مسئلہ بیان کرنے والا پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، اس کے باوجود بھی قوم 2 فریقوں اور 2 جماعتوں کے اندر بٹ جاتی ہے، اور یہ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ ابتدا ہی میں سارے وہ مسئلہ مان لیں۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، پس 2 جماعتیں ہو گئیں، یختصمون جو آپس میں جھگڑنے لگے۔ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ۔ تو اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو ابتدا میں اس عذاب کے اندر مبتلا کیا کہ ان پر قحط مسلط کر دیا، قحط کے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو یہ بات بھی کہنے لگے کہ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ عذاب لے کر کیوں نہیں آتے، جیسا کہ سورۃ اعراف میں یہ فرمایا، یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، کہ اگر آپ اس بات کے اندر سچے ہیں کہ ہم نے آپ کی بات تسلیم نہ کی تو ہمارے اوپر عذاب آ جائے گا، تو پھر وہ عذاب آپ لے کر کیوں نہیں آتے؟ ہم نے تو ابھی تک آپ کی بات کو نہیں مانا۔ قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، کیوں تم جلدی مانگتے ہو بالسیئۃ عذاب کو؟ سیئہ سے مراد عذاب و عقوبت ہے، قبل الحسنہ بھلائی سے پہلے، اور الحسنہ سے مراد توبہ استغفار ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تم شرک سے اور باقی گناہوں سے توبہ استغفار کرتے، بجائے توبہ استغفار کرنے کے تم عذاب مانگ رہے ہو۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، کیوں نہیں تم مغفرت طلب کرتے اللہ سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جاتا۔ قالوا اطیرنا بک وبمن معک،
حماقت قوم. اب جو قوم اس قحط کے عذاب کے اندر مبتلا ہوئی تھی تو اس مناسبت سے وہ حضرت صالح علیہ السلام کی طرف اس بات کی نسبت کر رہے ہیں کہ جب سے آپ ہمارے اندر آئے تو آپ کی وجہ سے اور ان لوگوں کی وجہ سے جو آپ پر ایمان لے آئے، نتیجہ یہ نکلا کہ ہم قحط کے عذاب کے اندر مبتلا کر دیے گئے. تو گویا کہ نعوذ باللہ حضرت صالح علیہ السلام کی طرف نحوست کی نسبت کر کے کہہ رہے ہیں قالوا اطیرنا بک، ہم نے منحوس قدم دیکھا تجھ کو، وبمن معک، اور اس شخص کو جو تیرے ساتھ ہے. جواب صالح، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا طائرکم عند اللہ، بات یہ نہیں کہ ہماری وجہ سے تم قحط کے عذاب کے اندر مبتلا ہو گئے. اصل میں حقیقت یہ ہے کہ بری قسمت ہے تمہاری اللہ کے ہاں کہ تم نے مسئلے کو نہیں مانا. بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم تو ایسی قوم ہو جو فتنے کے اندر مبتلا کر دیے گئے. وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. اس آیت میں اللہ نے ان 9 اشخاص کا ذکر کیا جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے اندر غنڈے قسم کے تھے. 9 اشخاص، یہاں پر رہط کا لفظ ہے اور رہط کا لفظ یہ تو جماعت پر بولا جاتا ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح کچھ باقی دیگر مفسرین نے یہ بات لکھی کہ یہ رہط سے مراد ان 9 اشخاص میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک بڑی جماعت تھی، اور وہ اس جماعت کا ہر ایک شخص ان 9 آدمیوں میں سے اپنی جماعت کا لیڈر تھا. یہ لوگ اس شہر کے اندر فساد ہی برپا کرتے تھے. حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کے اوپر حملہ کرنے کا انہوں نے پروگرام بنایا. ابتدا کے اندر جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی معجزے کے طور پر پتھر سے نکلی تھی، اس اونٹنی کو بھی قتل کرنے کا پروگرام انہی کی طرف سے بنایا گیا تھا. حضرت صالح علیہ السلام نے جب عذاب کا وقت ان کو بتا دیا کہ 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو 3 دن کے بعد ہلاک کر دیے جائیں گے. 3 دنوں سے پہلے ہی حضرت صالح علیہ السلام کا کام تمام کر دو. حضرت صالح علیہ السلام کے اوپر شب خون مارنے کا پروگرام بنایا تو اللہ نے آسمانی عذاب بھیج کر ان 9 شخصوں کو اور باقی بھی بہت سارے لوگوں کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا. رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ 9 شخص جو فساد مچاتے تھے زمین میں، وَلَا يُصْلِحُونَ، اور وہ اصلاح نہیں کرتے تھے. نمونہ فساد، قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ، تو وہ کہنے لگے کہ قسمیں اٹھاؤ اللہ کے نام کے ساتھ. یہاں پر بات کو سمجھیں، جمہور مفسرین کے نزدیک تقاسموا یہ امر ہے. اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ اللہ کے نام کے ساتھ قسمیں اٹھا کر یہ پختہ وعدہ آپس میں کرو کہ البتہ ضرور رات کے وقت حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے گھر والوں کو ہم ختم کر دیں گے، قتل کر دیں گے. اور کچھ مفسرین نے تقاسموا کو ماضی کا صیغہ بنایا. اگر یہ امر کا صیغہ ہو تو یہ مقولہ ہوگا، اگر ماضی کا صیغہ ہو تو پھر قالو سے بدل ہوگا، یا قالو کی ضمیر فاعل سے یہ حال واقع ہوگا. اور اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ وہ آپس میں کہہ رہے تھے جب اللہ کے نام کی قسمیں اٹھا رہے تھے، لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ، کہ البتہ ضرور
رات کو مار ڈالے حضرت صالح علیہ السلام کو، وہ ضمیر حضرت صالح علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وَأَهْلَهُ، تفسیر جلالین والے نے اہلہ سے مراد دوسرے مومنین مراد لیے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام کو بھی ختم کر دیں گے اور دوسرے مومنین کو بھی، متعلقین کو بھی۔ ثم لنقولن لولیہ، پھر البتہ ضرور بضرور ہم کہیں گے لولیہ، اس کے ورثاء کو، وا شہدنا مہلکا، کہ ہم تو حاضر ہی نہیں تھے ان کی ہلاکت کے وقت جب وہ ختم ہوئے، قتل ہوئے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک البتہ ہم اپنی بات کے اندر بڑے سچے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں حملہ ہوگا تو کسی کو کیا پتا کہ کس نے حملہ کیا ہے، لہذا حضرت صالح علیہ السلام کے ورثاء جب ہم سے پوچھ کریں گے تو ہم تو صاف انکار کر دیں گے کہ ہم تو اس واقعے کے وقت موجود ہی نہیں تھے کہ جب حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر حملہ ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے متعلقین، ان پر ایمان لانے والوں کو جب ختم کیا گیا تو ہم تو موجود ہی نہیں تھے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، یہاں پر مکرو فعل ہے، آگے مکرنا پھر فعل ہے، دونوں فعلوں کے لیے مفعول مطلق ذکر کیا گیا، اور مفعول مطلق کے اوپر جو تنوین ہے یہ تنوین تعظیم و تفخیم کی ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ ان لوگوں نے بھی حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف بڑا مضبوط مکر کیا تھا کہ ہم ضرور حملہ کریں گے، اور ہم نے بھی، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بھی ان کے مکر کے مقابلے میں بڑی مضبوط اور ناقابل تسخیر تدبیر کی۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھ لیا کہ کس کی تدبیر غالب ہوئی۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، مکر کیا انہوں نے بھی مکر کرنا، یعنی ہلاکت کی تدبیر کی انہوں نے بھی۔ وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی تدبیر کی۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو ہماری تدبیر کا شعور نہیں تھا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، پس دیکھ کیسے ہوا انجام، عاقبۃ مکرہم، ان کے مکر کا۔ یہاں پر فنظر سے مخاطب ہر شخص ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف جو تدبیر کرنے والے تھے ان کو اللہ نے کیسے تباہ و برباد کر دیا۔ انا دمرناہم وقومہم اجمعین، بے شک ہم نے ہلاک کر دیا ان کو بھی، یعنی ان 9 اشخاص کو بھی اور ان کی ساری قوم کو بھی، تمام کے تمام کو۔